السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے بارے میں۔ عالمی ادارۂ صحت کے مطابق کرونا وائرس کی نئی قسم انتہائی خطرناک اور جینیاتی تبدیلیوں کے ساتھ سامنے آئی ہے، جسے نیو ویریئنٹ کے نام سے پہچانا جا رہا ہے اور ایک کوڈ دیا گیا ہے B.1.1.529 کے نام سے اس کو پہچانا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے سائنسدانوں نے اس کو دریافت کیا اور اس کے بعد کافی تیزی سے کچھ ممالک تک اس نے رسائی پائی ہے، یہ وہاں پہ پھیلنے لگا۔ جہاں پہ بات کی جا رہی ہے کیا یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یا تیزی سے پھیل سکتا ہے، وہ کس بیس پہ کی جا رہی ہے؟ وہ اس بیس پہ کی جا رہی ہے اس سے پہلے جو اقسام ہمارے پاس موجود تھی، پہلی لیئر آئی ہے، پھر دوسری، تیسری اور چوتھی۔ تو وہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جو ابھی ہمارے پاس نئی قسم ہے اومیکرون، ایک تو اس میں جینیاتی جینوم جو اس کا ڈیٹا ہے اس میں کافی چینجز آئی ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے بھی سائنسدان کہتے آ رہے ہیں کہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے جو وائرس کے جو سپائک پروٹین ہوتے ہیں، جس کے ذریعے وہ انسان کے اندر وہ داخل ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو اقسام تھی ہمارے پاس 4 اقسام تھی، تو اس میں 10 سے 15 میوٹیشنز آ رہی تھیں، جبکہ یہ جو نئی قسم ہے اس میں تقریباً 32 میوٹیشنز وہ ہو چکی ہیں۔ تو اس بیس پہ سائنسدان وہ کہہ رہے ہیں، عالمی ادارۂ صحت اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اور پیچیدگیاں بھی وہ پیدا کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے یا تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان تک یہ منتقل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی ادارۂ صحت نے اس کو ویریئنٹ آف کنسرن میں شامل کر دیا، اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب سچویشن وہ قابل تشویش ہوتی ہے اور وہ خطرہ وہ سامنے ہوتا ہے، تو اس ٹائم عالمی ادارۂ صحت وہ کسی بھی پینڈیمک، کسی بھی چیز کو ویریئنٹ آف کنسرن میں شامل کرتے ہیں۔ اچھا، ہم بات کرتے ہیں انہی بیسس پہ عالمی ادارۂ صحت نے اس کو ویریئنٹ آف کنسرن کا نام دیا ہے، اس لسٹ میں شامل کیا ہے، اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ہمارے پاس سچویشن وہ باعث تشویش ہوتی ہے، تو اس وقت اسے دیکھا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں اس کی علامات کے بارے میں یا پاسبل کمپلیکیشنز کے بارے میں، یا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس کیا آپشن بچتی ہے، تو فی الحال ہمارے پاس اس قدر ڈیٹا موجود نہیں ہے اور یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس کی کچھ علامات ابھی سامنے نہیں آئی، پھر اس کی وجہ سے کچھ اموات بھی نہیں ہوئی، ایسا کوئی ریکارڈ نہیں، تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ آیا یہ خطرناک ثابت ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، تو یہ بھی اس چیز کو وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ کس قدر کمپلیکیشنز پیدا کر سکتے ہیں، تو دو چیزیں، جیسے فرسٹ آف آل شروع میں بھی ہم کہتے آ رہے ہیں اور دیگر ماہرین بھی کہتے آ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا قوت مدافعت بہتر ہوگا، تو وہ لوگ وہ اس قدر افیکٹ نہیں ہو سکتے، اور نہ صرف اس پینڈیمک سے، وہ دیگر مسائل سے بھی اس قدر افیکٹ نہیں ہو سکتے جس قدر دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ آیا جو میٹابولک ڈس آرڈرز کے ایشوز ہیں یا دیگر جو بیماریاں ہیں جن لوگوں کو، یا لنگس کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماری، دل کی بیماریاں، تو آیا یہ اومیکرون نئی جو قسم ہے یہ کس قدر ان پہ افیکٹ ہو سکتا ہے، یہ قبل از وقت ہے۔ بہرحال اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو سیلف میڈیکیشن سے ہمیشہ کے لیے دور رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس پینڈیمک سے یہی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ سیلف میڈیکیشن سے، بلکہ اب تو سائنٹسٹ وہ نیو اینٹی بائیوٹک پہ بھی کام کر رہے ہیں اور نینو میڈیسن پہ بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایک تو اس چیز سے اپنے آپ کو جتنا دور رکھا جا سکتا ہے تو یہ بہتر ہے۔